ملے خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا؟ وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کہا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دے، میرا بچہ کئی دنوں سے نہیں مل رہا، وہ مجھے مل جائے۔ قبل اس کے حضور کے ہاتھ اٹھتے ایک شخص مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو روکو، واپس بلاؤ۔ اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کہا اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے اور بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا جی حضور ارشاد فرمائیں۔ کہا جب باغ میں جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا دیکھو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ کہا حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو حرج ہی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور کہے گا کاش آج میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ میرے دل کے قریب سب سے زیادہ یہ میری پیاری بھانجیاں ہیں۔ یا اللہ پاک چھوٹی عمر میں یتیمی کسی کو نہ دیا کر۔ اللہ پاک تو نے ہی یتیم کیا ہے تو پالنے والا بے شک تو ہی ہے۔ سب بھائیوں سے دعا کی گزارش ہے کہ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ پورے قبرستان میں خاموشی کا عالم ہے، لیکن پرندے چہک رہے ہیں، اللہ جانے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ Oh